24 جولائی کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے۔ 6 فروری کو سنایا تھا، اس کے بعد پرسوں سنایا ہے 24 تاریخ کو۔ 6 تاریخ کو جو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا، شور مچایا، ریویو نظر ثانی کہ دوبارہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ 29 مئی کو انہوں نے ہم کو سنا، علماء نے دلائل پیش کیے، فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا، سنایا جائے گا۔ 24 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے۔ 27 صفحے پر یہ فیصلہ ہے، 50 پیراگراف ہیں، اور یہ فیصلہ چیف جسٹس نے خود نہیں لکھا، اس کو کہاں سے آتی ہے اردو عربی؟ کسی نے لکھا ہوا دیا ہے یا لکھوایا گیا ہے؟ یہ فیصلہ اردو میں، اس میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں، اس میں ائمہ کی باتیں بھی لکھی ہیں، اس میں 2-3 باتیں اچھی بھی ہیں، مگر وہ جو پرانا فیصلہ تھا جس پر ہم نے اعتراض کیا تھا اس کو انہوں نے اسی طرح باقی رکھا، بجائے اس کے کہ اس کو درست کرتے انہوں نے کہہ دیا مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، علماء کو سمجھ نہیں آئی، سپریم کورٹ کو صحیح سمجھ آئی ہے، جو ہم نے کہا تھا وہ صحیح ہے۔ مولویوں نے بڑی دلیلیں دی مگر ان کی دلیلوں میں کوئی دم نہیں تھا قرآن حدیث کی باتوں میں، ان کو لہٰذا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ اس فیصلے میں خاص طور پر 40 اور 42 پیراگراف نمبر، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رات کو میرا جو پروگرام ہوتا ہے جمعرات کو، اس میں کہہ چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ مقدمہ یہ تھا، ایک شخص جس کا نام مبارک احمد ثانی قادیانی ہے، وہ مدرسۃ الحفظ، ایک مدرسے میں، قادیانی مدرسے میں، قرآن کے نام پر قرآن کی ایک تفسیر جس کا نام ہے تفسیر صغیر، قادیانیوں کی لکھی ہوئی، قادیانیوں کی چھاپی ہوئی، وہ پڑھاتا، بانٹتا اور تحفے میں دیتا رہا۔ اس پر مقدمہ قائم ہوا کیونکہ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس، پاکستان میں 1974 میں ان کو غیر مسلم کہا گیا، پھر 1984 میں کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان، نماز، جو اسلامی باتیں ہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی؟ تو کسی غیر مسلم کو قرآن کے نام پر قرآن چھاپنے، پڑھانے یا اس کا ترجمہ کرنے کی اجازت ہے؟ اس طرح انہوں نے تفسیر کبیر بھی ہے ان کی، تفسیر صغیر، اس میں قرآن کے لفظ بھی بدلے ہوئے ہیں، معنی بھی بدلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں مرزے کا ذکر کیا ہوا ہے، اس میں کفریات بھی ہیں، نبی کی توہین بھی ہے، اور یہ اپنے اس کو جناب مرزا کے گھر والوں کو جو نام دیتے ہیں، جو نبی کی بیویوں کا لقب، جو صحابہ کا لقب، یہ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے ان کو روک دیا گیا تھا، مگر یہ لوگ چھپ کے کر رہے تھے۔ اب اس مقدمے میں یہی بات کی گئی تھی کہ یہ تفسیر صغیر قرآن کے نام پر ان کو نہ چھاپنے کی، نہ بانٹنے کی، نہ پڑھانے کی، اس کی تبلیغ کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ مقدمہ تھا۔ اس فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے،
قادیانیوں کو اپنی 4 دیواری کے اندر تحریف شدہ قرآن یعنی بدلا ہوا قرآن پڑھانے کی اجازت ہے، یعنی کفر کی اجازت ہے، نبی کی توہین کی اجازت ہے، یعنی ان کو پبلک میں نہیں لیکن 4 دیواری میں۔ اب وہ کراچی کا ایک علاقہ خرید لیں 4 میل کا 5 میل کا اور کہیں کہ جی یہ ہم 4 دیواری ہے ہماری، اس میں ان کو کہا کہ وہ کفر کریں، لوگوں کو مرتد بنائیں، یہ اس فیصلے میں لکھا ہے اجازت ہے۔ آپ کو منظور ہے یہ؟ ربوہ جس کا اب نام چناب نگر ہے، وہاں پر ان کے کتنے بڑے بڑے عمارتیں ہیں، ان کی پیسے خرچ کریں، لوگوں کو مرتد بنائیں۔ یہ آپ پہلے چھپ کے وہ کرتے ہوں گے، اب اس فیصلے میں چیف جسٹس نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے مذہب، مجھے بتاؤ قادیانی مذہب ہے کہاں سے؟ وہ تو اسلام کا نام لے کے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ کوئی ان کی کتاب ہے، کوئی ان کے مذہب کا نام ہے، کوئی ان کی اپنی عبادات ہے الگ، سب کام اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، کیسے کرنے دیں ان کو؟ بھائی ہندو اپنی کتاب پڑھے، رامائن پڑھے، رگ وید پڑھے، بھگوت گیتا پڑھے، عیسائی بائبل پڑھے، یہودی تورات پڑھے، سکھ گرنتھ پڑھے، یہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں والی کتاب کیوں پڑھتے ہیں جب مسلمان نہیں ہیں؟ ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہیں 4 دیواری کے اندر بھی کفر ہے، باہر بھی کفر ہے، اور آپ کفر کی اجازت دے سکتے ہیں۔ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام سے غداری کا نام ہے، نبی کی توہین کا نام ہے۔